الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب ہی میں گزرا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کے اثر کی وجہ سے ہر آدمی کا عبادت کرنا آسان ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر انسانوں کے اوپر پڑتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ایک ماحول تھا، لوگوں کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نماز کا پڑھنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، رات کو اٹھ کر تہجد کا پڑھنا، یہ سارے کام آسان تھے۔ جس اللہ کا حکم رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا تھا، نماز کے ادا کرنے کا تھا اور دیگر احکامات کا تھا، وہی حکم اللہ تبارک و تعالی کا نماز کا انسان کے لیے ساری عمر ہے۔ نماز کا حکم ایسا نہیں ہے کہ مخصوص وقت تک ہے کہ سال میں 1 مہینہ آپ کو نماز پڑھنی ہے اور باقی 11 مہینے نماز نہیں پڑھنی، ایسا نہیں ہے کہ سال میں 1 مہینے نماز فرض ہے اور 11 مہینے نماز فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا روزے کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ نماز کا حکم بار بار قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ اس لیے ماحول بنتا ہے، لوگوں کے ماحول بنانے سے، ذہن کے بنانے سے، نیت کے کرنے سے، جتنا آدمی ذہن بناتا ہے، جتنی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ کوئی اگر نیت کرتا ہے 1 مہینے نماز پڑھنے کی تو 1 مہینے تک نماز پڑھ لیتا ہے۔ کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہر جمعے کو جمعے کی نماز پڑھوں گا تو وہ اتنی نماز پڑھتا ہے۔ کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ سال میں عید اور بقرعید کی نماز ادا کروں گا تو وہ اتنی نماز پڑھتا ہے۔ کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مخصوص وقت کے اندر مخصوص راتوں میں صرف عبادت کر لوں گا تو وہ اتنی عبادت کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، لوگوں کے اعمال کا دار و مدار ان کی نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسی اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کروں گا، ساری زندگی نماز پڑھوں گا، ساری زندگی تہجد پڑھوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس لیے اگر مسلمان نے نیت کری 1 مہینے نماز پڑھنے کی تو 1 مہینے نماز ہی نہیں بلکہ جو نفل نماز تھی تہجد، اس کا بھی پڑھنا اس کے لیے آسان تھا۔ اگر یہ مسلمان ساری زندگی یہ نیت کر لے کہ ساری زندگی میں نماز پڑھوں گا تو اللہ ساری زندگی کے اندر اس کے لیے نماز پڑھنا آسان کر دیں گے، چاہے یہ سفر میں ہو، چاہے یہ حضر پر ہو، مقام پر ہو یا بیرون ہو، کہیں بھی ہو دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر، چاہے یہ ہوائی جہاز کے اندر ہو، ٹرین کے اندر ہو، بس کے اندر ہو، نیت اس نے کر لی تو اللہ اس کے ویسے انتظامات فرما دیں گے۔ اور اگر اس نے نیت نہیں کری تو میرے عزیز دوستو، مسجد کا پڑوس ہو، مسجد کا نیچا ہو، مسجد کا دائیں بائیں ہو، مسجد کا سامنا ہو، اگر اس نے نیت نہیں کری تو اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی۔
اس لیے جیسے روزے کا حکم ہے اس سے کہیں زیادہ نماز کا حکم ہے قرآن کریم کے اندر۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو کہ غیب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے میں یہ ہے کہ آدمی خود بھی نماز کو ادا کرے اور اسی طرح نماز کا دوسروں کو بھی حکم کرے کہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ جو آدمی جس عمل کی دعوت دیتا ہے اس عمل کا اس کے لیے کرنا آسان ہے۔ ایک آدمی سب سے کہے گا کہ نماز پڑھو تو اس کے لیے نماز کا پڑھنا آسان ہے، جیسے ایک آدمی رات کے وقت کے اندر کہتا ہے لوگوں سے کہ جاگتے رہو، کہ لوگوں کو جگانے کے لیے یہ اعلان نہیں ہے بلکہ خود کے جاگنے کے لیے یہ اعلان ہے کہ تاکہ خود کا جاگنا آسان ہے۔ ایسے ہی نماز ہے، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو اللہ کی، اور نماز کوئی بھاری چیز نہیں ہے خضوع کرنے والوں پر، عاجزی کرنے والوں پر۔ کہ نماز کن پر بھاری پڑتی ہے؟ فرمایا نماز ایسے لوگوں کے اوپر بھاری پڑتی ہے کہ جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، وہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں کاہلی کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ نماز میں جو سستی کرتا ہے ایسے نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، اور خضوع کرنے والوں کے لیے نماز کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ فرمایا نماز کے ذریعے سے مدد چاہو اللہ کی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نبی جی اس کتاب کی تلاوت کیجیے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اور نماز کو قائم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کی خاصیت میں یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ نماز کی خاصیت میں سے ہے۔ اور فرمایا جس کی نماز اس کو بے حیائی یا برے کاموں سے نہیں روکتی تو اس کی نماز کے کامل ہونے میں کمی ہے، جیسی نماز ہونا چاہیے تھی ویسی اس کی نماز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے پڑھنے کے اوپر وعدے اور نماز کے چھوڑنے کے اوپر وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی حفاظت میں اس کے وقتوں کا جاننا ہے، وقت پر ادا کرنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے کہ قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، یہ نماز اس کے لیے دلیل ہوگی بچنے کے لیے اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، فرمایا کہ قیامت کے دن نہ تو اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا، اور اس کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کر دیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا اللہ ان کے ساتھ حشر کر دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ اگر نماز انسان کی مال اور دولت کی وجہ سے چھوٹی ہے، اس میں مشغولی کی وجہ سے چھوٹی ہے، تو فرمایا کہ اس کا حشر قارون کے ساتھ کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ نماز اگر سلطنت اور بادشاہت اور عہدوں کی وجہ سے چھوٹی ہے، فرمایا کہ اس کا حشر فرعون کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ نماز اگر وزارت کی وجہ سے چھوٹی ہے تو فرمایا کہ اس کا حشر حامان کے ساتھ کر دیا جائے گا جو فرعون کا وزیر تھا۔ اور فرمایا کہ نماز اگر ضد، عناد، ہٹ درمی اس وجہ سے چھوٹی ہے تو اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ نماز کے چھوڑنے پر وعیدیں ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کے درمیان میں اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک بندے کے درمیان میں اور ایک کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس لیے جان بوجھ کر نماز کا چھوڑ دینا، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، جان بوجھ کر نماز کا چھوڑ دینا بہت سے صحابہ کے درمیان میں یہ کفر میں داخل کرنے والا عمل تھا، بہت سے صحابہ کے درمیان۔ اگرچہ جمہور صحابہ کا تو یہ قول تھا کہ نماز کا چھوڑنے والا فاسق اور فاجر ہے اور اس کا منکر کافر ہے، لیکن بہت سے صحابہ کا یہ بھی قول تھا کہ نماز کو جو جان کر کے چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جا رہے تھے، ایک دیہات کے شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سامنے کی طرف سے آئے اور آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ مجھے وہ عمل بتا دیں کہ جو عمل یقربنی من الجنہ، کہ جو عمل مجھے جنت سے قریب کر دے، ویباعدنی من النار، اور ایسا عمل بتا دے جو مجھے جہنم سے دور کر دے۔ آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا اور فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، آپ ایسا عمل بتا دیں۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر۔ دوسرا عمل بتایا آپ نے نماز کو قائم کر، اور تیسرا عمل آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ کو ادا کر، اور چوتھا عمل آپ نے بتایا کہ رشتہ داری اور رشتہ ناتوں کو جوڑ، ان کو توڑے مت۔ آپ نے فرمایا کہ اب میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دے۔ 4 عمل بتایا آپ نے، اللہ کی عبادت کر، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کر، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ ناتوں کو جوڑو۔ فرمایا میری اونٹنی کو، اس کی نکیل کو چھوڑ دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وہ عمل بتایا کہ جو اس بات پر پوچھا گیا تھا کہ جہنم سے دور کر دے اور جنت کے قریب کر دیں، ایسا عمل بتا دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وظیفوں کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں، جبکہ وظیفے وظائف ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں۔ وظائف سے کبھی بھی فرائض کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی دن بھر مسجد میں بیٹھ کر استغفار کرتا رہے، ایک آدمی دن بھر کوئی دوسرا عمل کرتا رہے اور نماز نہیں پڑھے، کیا یہ آدمی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ آدمی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ وظائف سے جب اللہ کا قرب ہوگا، جب فرائض زندگی کے اندر ہوں گے۔ اگر فرائض کو چھوڑ کر وظائف کے ذریعے سے قرب چاہتا ہے تو یہ قرب نہیں ہوگا، بلکہ یہ بعد ہوگا، اللہ سے دوری ہوگی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب خنجر مارا گیا تو آپ جو ہے نا بے ہوشی کے عالم میں تھے اور کپڑا آپ کے چہرے پر ڈلا ہوا تھا۔ ایک صحابی حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ، ان کا امیر المؤمنین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ آپ خود دیکھ لیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہوش میں نہیں ہے، آپ کے زخم ہیں، تکلیف ہے آپ کے، اور زخم سے خون بہ رہا ہے مسلسل لگاتار۔ تو فرمایا کہ امیر المؤمنین کو اگر تم ہوش میں لانا چاہتے ہو تو ان کے کان میں نماز کے لیے کہو۔ تو ان کے کان میں کہا کہ امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمان سے کیا کلمہ جاری ہو رہا ہے کہ اس کا تو اسلام میں کوئی حق ہی نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ دے۔ ہوش میں آئے اور زبان پر یہ کلمہ جاری ہے کہ اس کا تو کوئی اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ دے۔ اور فرمایا کہ آپ کے لیے مصلی بچھایا گیا اور آپ نے نماز ادا کری، اس حال میں کہ آپ کے زخم سے خون بہ رہا تھا، مسلسل خون نکل رہا تھا، رک نہیں رہا تھا، اس حال میں نماز ادا کری۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پوتے، آخری وقت چل رہا ہے، اذان ہوئی، آپ نے لوگوں سے کہا میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے چلو۔ تو فرمایا کہ آپ تو معذور ہیں، آپ کیا نماز ادا کر لیں؟ مؤذن نے اذان دے دی
مجھے کیسے چین آئے گا کہ میں یہاں پر نماز ادا کر لوں؟ اسی حال میں آپ کو مسجد میں لایا، مغرب کی نماز کا وقت تھا اور امام نے ابھی 1 رکعت پڑھائی تھی، پہلی ہی رکعت کے اندر تھے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم یہ عہد کریں اور ہم اس بات کو سوچیں کہ جیسے ہم نماز رمضان المبارک میں ادا کر رہے تھے، یہ نیت کریں کہ ہم سارے سال نماز ادا کریں۔ رمضان گئے ہیں، جو رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے رمضان چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے اور باقی ہیں۔ ہم رمضان کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ باقی ہے، اللہ کی عبادت رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی ہے۔ کہاں وہ ماحول ہوتا ہے رمضان کے اندر کہ صفوں میں جگہ نہیں ملتی، اور کہاں وہ ماحول غیر رمضان کے اندر دوسرے ہی دن سے کہ صفے کی صفیں خالی ہوتی ہیں۔ کہاں وہ ماحول کے ایک ایک جگہ کے لیے انسان لڑنے کے لیے تیار ہے، اور کہاں وہ ماحول کے جگہ خالی اور آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مساجد آج بھی کھلی ہوئی ہیں، مساجد کے اندر آج بھی وہی اذان اللہ اکبر اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ کیا ویرانیت ہوتی ہے فجر کی نماز کے اندر اور دیگر نمازوں کے اندر۔ کہاں ہجوم کے ہجوم آتے ہیں اور کہاں افراد رہ جاتے ہیں۔ ہم ایسی نیت کیوں نہیں کرتے کہ ساری زندگی ہم نماز پڑھیں؟ اگر ہم یہ نیت کر لیں گے، یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کی توفیق دے دیں گے۔ اس لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق